من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في القرآن المجيد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى في القرآن المجيد من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى في القرآن المجيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے فضیبہ ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا. اگر آپ کو، مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نشت نابود کر دے گا اور صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والا. اور اللہ رب العالمین اس چیز پر حقوق قدرت رکھتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ بنا ہونے کے باوجود اور ہم انسان اس دنیا سے چلے جائیں گے، سالوں سال ادھر جانے کے چھوڑے، لیکن پھر سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے قبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ اس دنیا میں کون سے اعمال، یعنی ہمارے اعمال نیک ہے یا بد ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کو جواب دے گا. اللہ رب العالمین ہم کو اس دن کی رسوائی اور قیامت والے دن کی ذلت سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، آمین. اور اللہ رب العالمین ہم کو ہمارے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. سامعین و پردہ نشین ماں و بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پھر سے ہماری زندگی میں جمعہ جیسی بابرکت محفل میں اللہ رب العالمین ہم کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین ہم کو ایک ہفتے کی زندگی عطا فرمائی. یعنی اللہ رب العالمین ہم کو پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک یعنی تقریباً 7 دن یا 8 دن کا جو وقفہ ہے، تو یہ 8 دن یا 7 دن اللہ رب العالمین ہم کو مزید زندگی عطا فرمائے. تو اللہ کا شکر اور بے پناہ اس کا جو ہے احسان ہے. اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک نیک کام کیے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو ہے گناہوں سے بچتے رہے اور نیک کام کرتے رہے اور فرائض کو ادا کرے، فرض نمازوں کو ادا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے. تو ایسے لوگ جو ہے خوش قسمت لوگ ہیں. اور جو لوگ جن سے خطا ہوئی یا جو لوگ جن سے ایسی گناہ اور ایسی لرزشیں ہوئی جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو سکتا ہے، تو ویسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو جمعے کا جو موقع ہے اس موقع کو غنیمت جانیں. اور ویسے اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں وہ یہ کہے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ میرے سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوا.
میں کوئی بھی گناہ نہیں کرا، میں ایک دم پاک صاف ہوں، میں ایک دم اور جو ہے نا پارساں ہوں، دودھ کا دھلا ہوا ہوں، ایسا کوئی بھی نہیں بول سکتے۔ تو بہرحال یہ جمعہ جو ہے بہترین موقع ہے ہم گنہگاروں کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک جو بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ایک ہفتے کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو بعض علماء اکرام اس میں فرماتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہے، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، یہ کبیرہ گناہوں کے لیے جو ہے نا انسان اللہ کی بارگاہ میں نادم ہونا اور خصوصی طور پہ توبہ استغفار کرنا بڑے گناہوں کے لیے۔ اب جو گناہوں کی جو نا معافی کا جو ذکر یہاں پہ آیا ہے حدیث کے اندر، یہ صغیرہ گناہ ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیں گے۔ بہرحال کلیئر طریقے سے حدیث میں جو ہے نا کبیرہ گناہ بول کے تو نہیں ہے، لیکن علماء کرام اس میں فرماتے ہیں، کیونکہ دوسری اور احادیث اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جو ہے انسان کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس گناہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خاص طور پہ اس کی جو ہے نا معافی طلب کرے، توبہ استغفار کرے۔ تو کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے شرط ہے، تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سے لے کے اس ہفتے تک جو گناہ ہوئے اللہ رب العالمین معاف کریں گے، لیکن کبیرہ گناہ نہیں، تو صغیرہ گناہوں کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کریں گے۔ لیکن انشاءاللہ ہماری اگر نیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین صغیرہ کبیرہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اس نیت سے انشاءاللہ ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات اور اللہ رب العالمین ایسا بے پناہ انسانوں سے محبت کرنے والا ہے کہ بس انسان کو چاہیے کہ وہ بس ارادہ کرے اللہ کی راہ میں آنے کا، نیک کام کرنے کا، بس اس کو چاہے کوئی ارادہ کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی نیکی کو قبول فرما لے گا، اس کی نیکی کو قبول فرما لے گا۔ وہ 100 گناہ جو کیا، 100 قتل والا جو شخص بنی اسرائیل کا واقعہ، تو اس کی یہ نیت ہو گئی کہ بھائی اب میں اس کے بعد میں نہیں کروں گا، اب میں نیک بن جاؤں گا، اور اسی وقت اس کو جب موت آ جاتی ہے بس اس کی نیت یہ کر لیا کہ بھائی اب میں نیک بن جاؤں گا، اور وہ نیکوں کی بستی میں جانے کا مشورہ اس کو جو ملا تو اس طرف جو چل پڑا، وہ بس ارادہ کیا، بس چلنے لگا، تو اللہ رب العالمین اس کی اس وقت میں موت دے دیتے ہیں اس کو۔ اور جب فیصلہ یہ کہ جہنم کے فرشتے جنت کے فرشتے آ کر جو ہے لڑنے جھگڑنے لگے کہ بھائی یہ جو ہے نا گنہگار ہے، یہ جو ہے نیک کار ہے، تو اللہ کے حکم سے زمین جو ہے نیکوکاروں کی بستی کی طرف جو ہے نا چلے گئی، اور وہ وہاں سے قریب ہو گیا، اور اس کو جو ہے نا نیکوکاروں میں اس کا شمار ہوا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کی جو رحمانی صفت ہے اس پر ہم یقین رکھیں، اس پر ہم جو ہے بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو، صغیرہ ہو کبیرہ، تمام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کریں گا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو اپنا رب جان کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم و کرم کرنے والا ہے، اس نیت سے کہ وہی ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور معاف کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، انشاءاللہ اس نیت سے ہم جو ہے توبہ استغفار کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے لپیٹ میں ہم کو لے لیں، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک روایت جمعہ کے تعلق سے، جمعہ کے دن ہم جو ہے مسجد کو جلدی آنا ہے، جتنا جلدی آئے تو انشاءاللہ اتنا ثواب، ہم جتنا جلدی آئیں گے اتنا ہم کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو جو سب سے پہلے آئیں گے مسجد میں تو انشاءاللہ ان کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب، بارہ ہم سنیں، کئی مرتبہ حدیث کو سنیں، اور اس کے بعد جو اجر ہے، اس کے بعد میں جو لوگ آئیں گے ان لوگوں کے لیے جو ہے نا ایک گائے یا جو ہے نا بیل اللہ کی راہ میں جو ہے نا ذبح کرنے کا ان کو ثواب، اور اس کے بعد میں جو لوگ آئیں گے تو اللہ رب العالمین لوگوں کی نیت اور لوگ جو جفتجو اور جس جذبے سے آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، لوگوں کے جذبات کی جو ہے نا قدر ہے۔ اللہ رب العالمین جو وقت نکالتا ہے اللہ کے لیے تو انشاءاللہ اس وقت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا اجر دینے والا ہے۔ اس
ٹائم کا جو جس ٹائم سے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا جو بھی نیک کام کرتے ہیں انشاءاللہ اس کاموں کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا بہت بڑا اجر دینے والا ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیے پیسہ ہے لوگوں کے پاس لیکن وقت نہیں ہے. کیا ہے؟ پیسہ ہے لیکن وقت نہیں. آپ جا کے کس کو بھی پوچھو بولتے میں نے ٹائم نہیں ہے، بیزی ہے، ٹائم نہیں ہے. تو وقت کی قدر جو نا ہم کرنا سیکھیں. اور اللہ رب العالمین خود بھی فرماتے ہیں کہ والعصر، سورہ عصر کے اندر کہ وقت کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو ایمان لائے اور نیک کام کرے، صبر اور جو ہے نا حق کی بات کرے اور صبر کرے، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں. تو بہرحال تو وقت جو ہے نا بہت قیمتی چیز ہے اللہ کی نظر میں. تو جو لوگ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ جمعہ کے دن ان کو 1 اونٹ کا ثواب، 1 اونٹ کا. اس کے بعد میں آئیں گے تو ان کے لیے ایک گائے اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا. اس کے بعد میں آئیں گے تو جو ہے بھیڑ بکرا جو بھی ہے تو اس کو سب جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، ذبح کرنے کا ثواب. اس کے بعد میں آئیں گے تو جو ہے ایک مرغا یا مرغی اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا، اللہ کی راہ میں جو ہے نا خیر خیرات کرنے کا جو ہے نا اس بندے کو ثواب ملے گا. اس کے بعد میں جو آئے گا تو اس کو جو ہے مرغی کا جو انڈا ہے اس کے برابر کا جو ہے نا اس کو ثواب ملے گا. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہاں پر اونٹ ہے، یہاں پہ مرغی کا چھوٹا انڈا ہے، یہ کیا ہے؟ وقت ہے. ہم وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کو اللہ کے پاس اجر ملے گا. ہم وقت نہیں نکالیں گے تو اجر ملنے والا نہیں. اور اس چھوٹے سے مرغی کے انڈے کا جو ثواب ہے، اس ثواب کو بھی ہم غنیمت سمجھیں، اس ثواب کو بھی ہم جو ہے نا غنیمت جانیں. اور انشاءاللہ کم از کم اس وقت پہ ہم آ جائیں، یہ وقت پہ ہم آ جائیں کم از کم انشاءاللہ. کیونکہ وہ جو روایت ہے کہ اذان جیسے ہی ہو جاتی ہے تو ممبر پہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو رجسٹر بند کر دیتے ہیں فرشتے دروازے کے پاس، جو فرشتے ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں جمعے کا ثواب لکھنے کے لیے. تو لوگ جو اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں ان لوگوں کا نام رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد میں فرشتے مسجد میں آ کر جو ہے نا خطبہ سننے کے لیے وہ لوگ آ جاتے ہیں، جمعہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اذان کے بعد جو لوگ آئے ان کا تو رجسٹر میں نام نہیں ہے، کھلی بات. اب ان کو پھر کیا ملے گا وہ اللہ کے حوالے. ان کو کیا ثواب ملے گا، کیا نیکی ملیں گے وہ اللہ کے حوالے. اور یہ جو فضیلت ہے 10 دنوں کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے، 7 دن کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک جو گناہ ہوئے اس گناہوں کو معاف کر دیں گے. وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اذان سے پہلے داخل ہو جائے مسجد میں، صرف نماز کے لیے دو ٹھونگے مارنے کے لیے آئے، ان کے لیے ثواب نہیں ہے، یہ ان کے لیے اجر نہیں ہے، ان کے لیے فضیلت نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے فضیلت ہے جو مسجد میں اذان سے پہلے آ جائے. اور انشاءاللہ جو سب سے پہلے آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو بہت بڑا ثواب، بہت بڑا اجر انشاءاللہ. تو ہم جمعے کا جو ہے نا اہتمام کریں. جمعے کے تعلق سے بعض ایسے بھی روایتیں ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہے اس دن کے تلاش میں تھے کہ بھئی کون سا ایسا مقدس دن ہوگا ایک ہفتے کے اندر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم لوگوں کو یہ نصیب فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جمعے جیسا دن دیا، جمعے کا جو دن دیا تو یہ ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمایا. جب جمعے کا دن جو آغاز ہوتا ہے تو تمام کی تمام مخلوقات جو ہے اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت والا دن ہے اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی برپا ہوگا. تو اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، معلوم کرنا یہ چاہیے کہ جو ہے نا جمعے کی جو فضیلت ہے اس کو ہم سمجھیں اور جو ہے نا اس کا ہم اہتمام کریں انشاءاللہ. ایسے جو ہے عام دنوں کی طرح جمعے کے دن کو ہم نہیں سمجھنا. اور جمعے کا دن ایک عید کا موقع ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے. جمعے کا دن کیا ہے؟ مومن کے لیے عید کا دن ہے. تو عید کے دن بھلا بتائیے ہم جو ہے لاپرواہی سے رہے، عید کے دن جو ہے ہم ایسے جو ہے سستی میں رہے، کاہلی میں رہے، تو نقصان کس کا ہے اس کے اندر؟ اللہ کا نقصان تو نہیں ہے، بندوں کا نقصان ہے اس کے اندر، انسانوں کا نقصان ہے کہ بھئی عید کا موقع، خوشی کا موقع ہے
تو خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو، مسلمانوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن مومن اور مسلمان ایمان رکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ میرے کو معاف مت کرو، میں گناہوں میں لت پت رہوں گا، گناہوں میں ڈوبا ہوا رہوں گا، اللہ آپ میرے کو معاف نہ کرو. یہی تو بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے دوسرے مساجد میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر 2 اذان ہوتی، پہلے جو ہے 12:30 کی ایک اذان ہوتی، پھر اس کے بعد میں جو ہے بیان وغیرہ سب جو بھی ہوتا ممبر کے نیچے ہوتا اردو کا بیان. پھر جب عربی خطبہ جب ہوتا تو اس وقت جو ہے پھر لوگ وقفہ دیتے ہیں نماز پڑھنے کا، جو نماز پڑھنے کے بعد پھر جب اذان دیتے ہیں. ایسا طریقہ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایک ہی اذان ہوتی تھی. بعض صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں یہ جو ہے 2 اذان کا سسٹم سٹارٹ ہوا، لیکن ہم جس طریقے سے اس کو بنا لیے نا کہ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. وہاں روڈ میں یا جو ہے مارکیٹ ایریا میں جا کے اذان دیتے تھے، مسجد سے اذانیں ہوتی تھی. اگر 2 اذان کا سسٹم بھی اگر ہم سمجھے تو مسجد سے اذانیں ہوتی تھی. وہ مارکیٹ پلیس میں جہاں پہ کہیں خرید و فروخت ہو رہا ہے، جہاں پہ تجارت ہو رہی ہے، وہاں پہ جا کر اذان دے کے لوگوں کو یاد دلایا جاتا تھا کہ دیکھو آج جمعہ کا دن ہے، تم خرید و فروخت کو جو ہے نا بند کر دو اور جو ہے نا اللہ کے ذکر کے لیے مسجد کی طرف آ جاؤ. مارکیٹ میں اذان دیتے تھے، مسجد کے اندر سے اذانیں ہوتی تھی. اب اس کے بعد میں جب لوگ جیسے آ گئے یا جو لوگ آنے لگے تو پھر اس کے بعد میں جو ہے نا مسجد میں جب اذان ہوتی تھی تو فوراً مسجد میں جو ہے نا اذان کے ممبر پہ جب امام صاحب ٹھہرتے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اذان ہوتی اور جو ہے لوگ اس سے پہلے آ جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے. یہ طریقہ ہے. اگر 2 اذان بھی دیتے ہیں تو سسٹم وہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایک ہی اذان ہوتی تھی. تو یہ ہم جو ہے نا چیزوں کو سمجھیں اور جمعے کی جو فضیلت ہے اور جمعے کی جو اہتمام ہے ہم کریں انشاءاللہ، اس پر عمل کریں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو اللہ رب العالمین انسانوں کو جو ہے نا معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان ایسا ہے کہ بھئی وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں بخشوانا نہیں چاہتا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے وعدے مومنوں سے فرماتے ہیں. جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے بچائے گا اور ان کو جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ کا وعدہ ہے. تو اسی وعدوں میں سے، انہی وعدوں میں سے چند وعدوں میں یہ بھی وعدے شامل ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم یاد کریں گے تو اللہ ہم کو یاد کرے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم یاد کریں گے تو ہم کو اللہ یاد رکھے گا. اگر ہم اللہ کو یاد نہیں رکھیں گے تو اللہ کو کیا غرض پڑی کہ اللہ ہم کو یاد رکھے. عام طور سے ہم دیکھتے یہ ہیں ہماری زندگی میں کچھ مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، آفت آ گئی، تو جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب ہم کو جو ہے اللہ یاد آتا، جب ہم نمازیں پڑھنا شروع کرتے، جب ہم استغفار کرنا شروع کرتے، جب ہم اللہ سے جو ہے مدد مانگنے کی کوشش کرتے، کتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ انسان بس عبادت ہی میں لگا رہے، اللہ کو یاد کرتے ہی رہے اور اللہ اس کو نہ بھولے. تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم مجھ کو یاد کرو گے تو میں تم کو یاد کروں گا. شرط نہیں، اللہ نے قسم کھائی ہے تم مجھ کو یاد کرے تو میں تمہارے کو یاد کرتا ہوں، تم میرے کو یاد نہیں کرتے میں تمہارے کو یاد نہیں کرتا ہوں. تو ہم بندے ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین جو ہم کو پیدا کیا کس مقصد سے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان جنات کو پیدا کیا محض ہماری عبادت کے لیے. تو عبادت کے لیے جو اللہ ہم کو پیدا کیا اس فریضے کو جو ہے نا پورا کریں انشاءاللہ، اس حق کو ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے عبادت کے مقصد سے، تو اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے انشاءاللہ. اللہ کی یاد سے جو دل غافل ہو جاتا ہے اور اللہ کے ذکر سے جو زبان غافل ہو جاتی ہے، ویسا دل مردہ ہے، ویسی زبان جو ہے نا گنگی زبان ہے، اس کے زبان میں اس کے جو ہے نا اس کو بولنا ہی نہیں آتا. جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ گنگا ہے. اور جس کا دل مردہ ہو گیا کا مطلب انسان ایک لاش ہے، انسان ایک لاش ہے. بس ظاہری کچھ عمارت نظر آ رہی ہے لیکن اندر سے جو ہے نا اس کے اندر کچھ باقی نہیں ہے.
انسان کو اس کا پیٹ بھرتا ہے تو جو ہے نا جسم میں طاقت ملتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کو جسم میں جب طاقت آنا ہے تو کیا کرنا، غذا کو کھانا، غذا لینا جو بھی وہ کھاتا ہے. تو اسی طریقے سے روح کی غذا اللہ کی رضا، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی ہمارے دلوں کو چین و سکون ملے گا. آج ہم بے چین ہیں، آج ہم بے قرار ہیں، یہ ٹینشن وہ ٹینشن، یہ پرابلم وہ پرابلم. کسی کو بھی جا کے پوچھو، بندہ بولے گا میرے کو یہ ٹینشن ہے، یہ پرابلم ہے، یہ ٹینشن ہے، یہ پرابلم ہے. پھر تمام ٹینشنز کا، تمام پرابلمز کا سولوشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ کو یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میرے ذکر سے ہی تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا، میرے ذکر سے ہی تمہارے ٹینشن دور ہونے والے ہیں. میرے کو آپ یاد نہیں کریں گے، آپ جو ہے نا وہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے، الگ الگ غلط جو ہے نا عادتوں میں پڑ جائیں گے تو اور ٹینشن میں چلے جاؤ گے. اللہ کو یاد کرو گے تمہارا ٹینشن دور ہو جائیں گے. اب لوگ بولتے ہیں آپ سگریٹ کبھی نہیں پیتے تھے، کیا ہے بھائی سگریٹ میں؟ نہیں، میں ٹینشن سے. بٹ ٹینشنز کو دور کرنے کے لیے سگریٹ آپ جو ہے وہ علاج نہیں ہے. ٹینشنز کو دور کرنے کے لیے سگریٹ سے ٹینشن دور نہیں ہوتا اور ٹینشن بڑھتا. کوئی ارے پہلے تو جو ہے نا مہینے میں 1-2 بار پیتے تھے، ممبر رسول ہے، لیکن جو معاشرے میں ہو رہا وہ اس کو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اب تو روز پینے لگے آپ. کیا بات ہے؟ نہ ٹینشن سے، فیملی پرابلمس ہے، فیملی پرابلمس ہے، ٹینشنس ہے. پیتے رہو گے تو تمہارا لیور خراب ہو جائے گا، سگریٹ پیو گے تمہارے لنگس خراب ہو جائیں گے اور ٹینشن پڑے گا، اور ٹینشن پڑے گا، کم تو نہیں ہونے والا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اللہ کو یاد کرو گے تمہارے ٹینشن دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کو یاد کرنے سے اللہ پہ ایمان ہمارا اور بڑھ جاتا ہے، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل ہمارا جو ہے اس میں جو ہے نا اضافہ ہو جاتا. تو اس میں کیا ہوتا کہ دنیا کی جو محبت ہے، دنیا کی جو لالچ ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ چیزوں میں نقصان یا ان چیزوں میں کمی ہم کو جو ہے نا فرق نہیں پڑتا. اس میں جب اللہ کے حوالے تمام چیزوں کو ہم کر دیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ پر یقین کریں گے، تو انشاءاللہ کیا ہوگا، جو بھی پرابلمز ٹینشنز ہے اتنا ہم سیریس نہیں لیں گے. جب چلو میں زندگی ہے، ہوتے رہتا ہے، زندگی ہوتے رہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کو ہم یاد رکھیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو انشاءاللہ ہمارے ٹینشنز پرابلمز سب دور ہو جائیں گے. تو شرط یہ ہے، اللہ کا وعدہ یہ ہے، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، تم مجھ کو یاد نہیں کریں گے میں تم کو بھی یاد نہیں کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ رب العالمین کا ذکر ہم آپس میں ایک دوست دوسرے دوست سے ملتا ہے تو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. ہاں، اس کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں دو دوست یا 2 بھائی مل کے، تو فرشتوں کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتا ہے. اللہ اکبر. فرشتوں کے درمیان، فرشتوں کی جماعت سے ہم جیسے گنہگاروں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. اللہ کی یاد میں ہم رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، جمعے کے خطبے کے لیے آئے ہیں لوگ، کیا چاہتے ہیں یہ لوگ. حالانکہ اللہ کو معلوم ہے ہم کس نیت سے آئے، کیوں، لیکن اس کے باوجود فرشتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیوں، کس لیے آئے. فرشتے فرماتے ہیں اللہ یہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری بخشش چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تو ان لوگوں کو معاف کر دے. تو اللہ رب العالمین ہم گنہگاروں کے تعلق سے، ہمارے تعلق سے فرشتوں جیسی جماعت میں فرشتوں کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، ان تمام کی میں مغفرت فرما دی. اللہ یہ جو چاہتے ہیں ان کو ہمیں دے دیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. کیسا رحمان ہے اللہ، کیسے رحمانی صفت ہے اللہ کی. اللہ انسانوں سے کتنی محبت کرتا ہے جی، لیکن ہم انسان غافل ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی ذکر سے ہم غافل ہیں. آج ہم کو جو ہے نا وقت پہ جانا ہے تو جو ہے نا اسکول کو جانا، وقت پہ جانا ہے تو کالج کو جانا، وقت پہ جانا ہے تو ڈیوٹی کو جانا، وقت پہ جانا ہے تو بزنس کرنے جانا، وقت پہ جانا ہے تو دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ تمام کے تمام معاملات ہمارے نظر میں فرسٹ پرائیورٹی میں ہیں. یہ اہمیت والی چیزیں ہیں. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت وہ سیکنڈری ہے، دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھیں گے.
بڑھاپے میں دیکھیں گے پھر نمازوں کا، بڑھاپے میں اللہ کو یاد کر لیں گے، بد نصیب ہے، اگر ایسا سمجھتے تو بد نصیب ہے۔ خوش قسمت ہے وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے، تو ویسے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ کو یاد کرنے والے بنے انشاءاللہ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہم کو یاد کرے گا، اللہ سے ہم غافل ہو جائیں گے، اللہ کو اگر ہم یاد نہیں کریں گے اللہ ہم کو بھول جائے گا۔ بھول جائے گا مطلب اللہ چھوڑ دیں گے ہمارے حال پہ، بس جیو تمہاری زندگی، تم جینا چاہ رہے، من چاہے زندگی جینا چاہ رہے ویسے جی لو، تمہاری مرضی، آخر میں تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو لہٰذا ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو یاد رکھیں انشاءاللہ، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مزید اور چیزیں عطا فرماتے ہیں، اور نعمتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ آج ہم جو ہے اتنے جو ہے احسان فراموش بولنا، ہماری زبان میں بولتے ہیں بے وفا ہے، بے وفا ہے، احسان فراموش ہے، انسان احسان فراموش ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتیں ہمارے اندر موجود ہیں، کیسی کیسی کروڑوں کی جائیداد ہمارے جسم میں ٹکے ہوئے، آنکھوں کا کوئی مول لگا سکتے ہیں؟ بولیں گے بھائی آپ کو ہم 10 کروڑ دے دیں گے، چلو 20 کروڑ دے دیں گے، ایک آنکھ ہی دے دو بھائی، ایک منٹ کے لیے ہمارا دل گوارا کرے گا؟ نہیں۔ کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا اللہ۔ یہ ظاہری خالی ایک آنکھ نظر آ رہی ہے، جا کے وہ نابینا جن کی آنکھ نہیں ان سے جا کے پوچھے آنکھ کی اہمیت کیا ہے، جا کے ایسے بیڈ پہ پڑے ہوئے مریضوں سے پوچھے کہ صحت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہٹا کٹا نوجوان گھر سے نکلتا ہے گاڑی پہ ایسی تیز رفتار سے جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا، بہترین جم کرنے والا باڈی بلڈر کی طرح لگنے والا پرسوں تک کل تک اب جو ہے بیڈ پہ چتا پڑے ہوا ہے بے حال۔ اللہ کی نعمتوں کا ہم احساس کریں انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہم ادا نہیں کرتے، اللہ کا ہم شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اور دیں گا انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کا پیٹ 3 وقت جو ہے نا بھرتا نہیں، وہ 3 وقت جو ہے نا اپنے پیٹ کو جو ہے نا بھر نہیں سکتے، ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے ممالک ہے، کئی ایسے کنٹریز ہے جہاں کے باشندے، جہاں کے لوگ جو ہے مٹی کو جلا کر اس کو کھاتے ہیں۔ افریقہ میں کئی ایسے کنٹریز ہیں۔ اللہ کا کتنا احسان، کیسا اس کا شکر ہے، بے پناہ شکر ہے کہ اللہ رب سبحانہ وتعالیٰ ہم کو سونے کے نوالے کھلائے۔ ہم بولتے ہیں سونے کا نوالا کھلائے بھی اس کو۔ ماں باپ جب ناراض ہو جاتے اولاد سے تو بولتے ہیں سونے کا نوالا کھلا کے اس کو ہم بڑا کریں۔ کتنے مشکلات، کتنے پریشانیاں جھیلیں، لیکن اس کو جو ہے ہم کوئی کمی نہیں کریں۔ تو سونے کے نوالے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو کھلا رہا، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کا ناشکر ہے، اللہ کے ناشکر ہیں، اللہ فرمان ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نوازیں گا، انشاءاللہ اللہ اور نوازیں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صبر کریں، انشاءاللہ تھوڑا صبر کریں، انشاءاللہ صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جس وقت میں جو چیز دینا ہے اللہ دیں گا۔ آزمائش بھی تو ہے، آزمائش بھی تو مومن کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو آزمائش کو بھی ہم یاد رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے انشاءاللہ۔ اور اللہ رب العالمین اس قوم پر اس وقت تک عذاب کو مسلط نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اللہ سے توبہ استغفار کرتی ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں ایسے ٹھہر کے جو نماز پڑھتے تھے تو پیروں کے اوپر ورم آ جاتا تھا، تو پوچھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے پورے گناہ معاف اور آپ جو ہے اتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کیا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں کہ اللہ نے مجھ کو یہ درجہ عطا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ شکر کرنے کے واسطے ایسی عبادت ہے، شکر کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ دن میں استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ہم کتنے بار استغفر اللہ پڑھنا، اللہ سے جو ہے نا استغفار کتنا ہم چاہنا، اور اللہ سے بخشش ہم کتنا چاہنا، اندازہ لگائے۔ ہم ایسے گناہوں میں ڈوبے ہوئے آج کہ اگر کوئی ہم کو دیکھ لے تو بولے کہ بھائی یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ مومن نہیں ہو سکتا، ایسے گناہ کرنے والا، ایسے جو ہے نا اس کے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہیں، اس کی زندگی ایسی جی رہی ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ مومن نہیں ہو سکتا، ایسی ہم کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی جو ہے نا کالی راتیں ہماری گزر رہی ہیں، اللہ اکبر، ایسی جو ہے نا لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم کو اللہ کا کیسا ذکر کرنا ہے، اللہ سے کیسے ہم جو ہے نا استغفار کرنا ہے، اللہ کو ہم کیسے منائیں، اس کی ہم تیاری کریں انشاءاللہ۔ یہ ایک بچے کو، چھوٹے بچے کو کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ماں باپ کے پاس سے وہ چیز کو لیے تک، وہ چیز حاصل کرے تک ماں باپ سے جو ہے نا وہ اتنا جو ہے نا عاجزی، انکساری اور الگ الگ طریقے سے جو ہے نا ماں باپ کو خوش کرنے کی جو ہے نا کوشش کرتا ہے، اس طریقے سے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ تہجد میں اٹھیں، توبہ استغفار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، اللہ کے سامنے سجدہ کر کے ہم ہمارے گناہوں کی معافی طلب کریں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم پر عذاب مسلط نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتی رہتی ہے، اپنی بخشش طلب کرتی رہتی ہے، توبہ استغفار۔ گناہ ہوا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گناہ کرنے والا ناپسند نہیں ہے، اس کو ہم یاد رکھیں۔ بندے سے گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسا گنہگار جو گناہ چھوڑنے کی نیت نہ کرے، بس گناہ کرتے رہے اور پھر لوگوں کے سامنے کہتے پھرے کہ بھئی یہ میں گناہ کرا، یہ گنہگار اللہ کو ناپسند ہے، پسند نہیں ہے۔ وہ گنہگار اللہ کو پسند ہے، یاد رکھیں، گنہگار اللہ کو پسند کیسی بات؟ سنیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ گنہگار کو پسند فرماتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، معاف کرنے والا بھی تیری ذات ہے، تو اگر معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ اللہ لہٰذا میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے خطاؤں کو درگزر فرما، فلاں گناہ مجھ سے ہوا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، تو نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کریں گے؟ اللہ، ایک ماں کی ممتا جس طریقے سے اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت بھی انشاءاللہ ہم کو ہمارا اللہ کی آغوش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ لے لے گا انشاءاللہ، اللہ کو معاف فرما دے گا۔ تو شرط یہ ہے کہ توبہ استغفار کرتے رہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمارے گناہوں کے اوپر پکڑ نہیں کرے گا انشاءاللہ، پکڑ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ ہی سے مانگے، چوتھی شرط کیا ہے؟ کنڈیشن، اللہ ہی سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تم مجھ سے مانگو میں تم کو عطا فرماؤں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تم مجھ سے مانگو میں تم کو عطا فرماؤں گا، تمہاری جو بھی چاہت ہے، تمہاری جو بھی ضرورت ہے، تمہاری جو بھی جو ہے نا چاہت جو بھی ہے اس کو تم مجھ سے مانگو میں تم کو عطا فرماؤں گا۔ ڈائریکٹ، کوئی وسیلہ، کوئی اور چیزیں، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگنے کی بھی وسیلہ ہے، اللہ سے مانگنے کا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ کی جو صفات ہے اللہ سے مانگو، صفات کا وسیلہ لے کے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے کے اللہ سے مانگو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجو، انشاءاللہ ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے تم مجھ سے مانگو میں تم کو عطا فرماؤں گا۔ کوئی بیچ میں ولی مرشد کس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے ڈرو، مجھ سے مانگو، میری عبادت کرو، میں تم کو جو چاہے وہ دوں گا۔ اللہ رب العالمین آخر کا رب ہے جی پوری دنیا کا، پورے عالموں کا رب ہے جی اللہ، اس سے مانگے بغیر کس سے مانگیں گے؟ اس سے مانگے بغیر کس سے مانگیں گے؟ اللہ کا خزانہ ایسا ہے کہ بندوں کے خزانے کے حساب میں کچھ بھی نہیں ہے، بندوں کا خزانہ کچھ بھی نہیں اللہ کے خزانے کی۔ بندے سے آپ ایک مرتبہ پوچھیں گے وہ دے دے گا،
दूसरी मरतबा पूछेंगे, थोड़ा नाराज होगा, दे देगा। तीसरी मरतबा आपको झिड़केगा, चौथी मरतबा आपको जो है अपने नजरों के सामने भी देखना नहीं पसंद फरमाएगा। लेकिन अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। मांगते जाए मांगते जाए मांगते जाए, बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, यहाँ तक कि बंदा जो मांगता है वो सब कुछ उसको बंदे को मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के खजाने में जो समंदर के अंदर एक पानी का खतरा अगर निकाल देंगे तो पानी का खतरा निकालने से समंदर में जो कमी होगी उतनी कमी भी अल्लाह के खजाने में नहीं होने वाली है। ऐसे जो खजानों का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हम अल्लाह से मांगना छोड़ के किससे मांग रहे जी? आज अल्लाह से अपना भरोसा यकीन रखने के बजाय हम बंदों से मांगते हैं, मखलूक से मांगते हैं, खाली पर छोड़कर। तो हमको चाहिए कि तमाम चीज़ों पर हम एहतमाम जो है ना एहतियात करें और अल्लाह से मांगे, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह ही की जो है ना हम जो इबादत करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जो है ना तौबा इस्तिग़फ़ार हम कसरत से करते रहे और अल्लाह का जिक्र करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दुनिया आखिरत दोनों में हमको कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जो भी सुने हैं अल्लाह उस पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे खताओं को दरगुजर फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको तौफीक अता फरमाए कि हम जुमा के दिन अज़ान से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाए, अज़ान से पहले। फिर से मैं वो एक दो हदीस आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। जो बंदा मस्जिद में जुमा के दिन सबसे पहले आएगा तो उसको एक ऊंट अल्लाह के राह में ज़ुबा करने का सवाब, उसके बाद में आएगा तो एक गाय या बैल जो भी है उसको अल्लाह के राह में खर्च करने का, ज़ुबा करने का सवाब, उसके बाद में आएंगे तो बकरा, उसके बाद में आएंगे तो मुर्गा, उसके बाद में आएंगे तो एक अंडा अल्लाह के राह में खर्च करने का सवाब। ये आखिरी है, लास्ट है। ये लास्ट का मतलब क्या है? अजान से पहले की बात है। अजान के बाद में आएंगे तो फरिश्ते जो दरवाजे पर ठहरे हुए हैं नाम लिखते हुए कि भाई ये फला इनो आए इनो आए इनो आए, तो रजिस्टर बंद कर देंगे, मस्जिद में आके बैठ जाते हैं अजान से पहले। अगर हम नहीं आए तो अजान के बाद में आएंगे तो रजिस्टर बंद करके अंदर आ जाएंगे। अजान से पहले आए तो इंशाल्लाह हमारा नाम रजिस्टर में रहेगा, वरना नहीं मिलेगा। और अजान से पहले आएंगे तो उन्हीं लोगों के लिए ये फजीलत है कि जो पिछले जुमा से लेके इस जुमा तक जो गुनाह माफ़ हैं, अल्लाह ताला जो वो गुनाहों को माफ़ करेगा, एक हफ्ते के गुनाहों को, वो उन्हीं लोगों के लिए जो अजान से पहले मस्जिद में दाखिल हो, वरना उनको सवाब मिलने वाला नहीं है। पूरा पूरा सवाब जुमे का मिलना है। तो हमको चाहिए कि हम अजान से पहले मिंबर पे खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाए और 2 रकात नमाज पढ़े, गौर से बयान को सुने यहाँ तक कि बयान मुकम्मिल ना हो जाए और नमाज पढ़े तो इंशाअल्लाह जुमे का पूरा पूरा सवाब अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। या अगर हम नहीं आ रहे तो हम ये समझ लेना और इसका हमको अंदाजा हो जाना कि भाई हम बहुत नेक हैं। कोई नहीं आ रहे का मतलब ये है कि अपने आप को ये समझ रहा है मैं बहुत नेक हूँ, यही तो बात है। किसी ने कहा नहीं भाई हमारे को फख्र नहीं है, तकब्बुर नहीं है, टखने के ऊपर कपड़ा क्यों नहीं रखते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जो मुसलमान मर्द आदमी टखने के नीचे कपड़ा लटकाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत वाले दिन उसके तरफ रहमत की नज़र से नहीं देखेंगे। हदीस अल्लाह की रहमत होना है तो टखने के ऊपर कपड़ा रखना, पैंट पहनो, पैजामा पहनो, लुंगी पहनो, कुछ भी पहनो, टखने के ऊपर मुसलमान मर्द आदमी। रहमत अल्लाह की रहमत नहीं है तो फिर जन्नत में कैसे जाएंगे? जन्नत में जाना है तो अल्लाह की रहमत होना जरूरी है। तो लिहाजा टखने के ऊपर हम कपड़ा पहने। और एक हदीस में है जो टखने के नीचे कपड़ा लटकाएगा वो तकब्बुर की अलामत है। वो तकब्बुर की अलामत है कि वो टखने के नीचे कपड़ा लटका है। तो जो कपड़ा नीचे टखने के लटका रहे उन्होंने कहा नहीं नहीं तकब्बुर नहीं है, बस वो आदत है। यही तो तकब्बुर है। तकब्बुर इसको बोलते हैं। हदीस आई, बात आपके सामने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई कि अगर नीचे लटकाए तो तकब्बुर है। आप बोल रहे हैं नहीं नहीं ये नहीं 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 बोलना ही तकब्बुर है। इस्लाम में जो कहा गया जितना है उतना करो, बस नहीं की बोली नहीं नहीं बोलना है, जितना है उतना कर लो बस इंशाअल्लाह। इस्लाम आसान है जी, इस्लाम
آسان ہے. آج جو ہے گھٹنے کے اوپر جو ہے چڈیاں پہن کے بائکوں پہ پھر رہے, گاؤں کو جا رہے, دور دور سفر کر رہے, شرم نہیں آئی لوگوں کو. ٹخنے کے نیچے کپڑا 2-3 انچ کپڑا اوپر, پیر جو نیچے لٹکتا اس سے اونچا, 3-4 انچ پینٹ کاٹنے کے واسطے اتنا پریشان. اگر ہم پینٹ کو کاٹ دیں گے تو انشاءاللہ اصل قربانی وہ ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہم بن جائیں گے انشاءاللہ, اللہ کی رحمت کے مستحق. تو بہرحال جمعہ کا جو فضیلت ہے اس کو ہم سمجھیں اور جمعے کے موقع کو غنیمت جان کر انشاءاللہ اذان سے پہلے آ جائیں انشاءاللہ. ایک ہفتے کے اندر کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے. ایک ہفتے کے اندر کتنے گھنٹے ہوتے ہیں یار, حساب لگائیں. اتنے گھنٹوں میں اللہ کی رضا کے لیے ہمارے فائدے کے لیے, اللہ کا فائدہ نہیں ہے. جمعہ کے دن اذان سے پہلے آئے تو کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ اللہ کا فائدہ ہو رہا ہے. اللہ کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اللہ کی عبادت ہم کرو نہ کو کرو, اللہ کی شان برحق ہے, اس کی شان میں کوئی گستاخی, اس کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. ہم عبادت نہیں کرے تو ہمارا فائدہ ہونے والا ہے, ہمارا فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. ایک ہفتے کے گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دیں گے, اور ایک گناہ کی وجہ سے کوئی جنت میں جائے گا, ایک جہنم میں جائے گا. ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے, ماں سے جا کے پوچھے گا اللہ کے واسطے امی ایک نیکی دے دو میں جنت میں جاؤں گا. چل تو کون ہے نہیں معلوم, کون ہے نہیں معلوم. ماں بولیں گی, ماں دنیا میں اپنی اولاد کی اتنی محبت کرتے ہیں نا, اپنی اولاد کو ہم جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں اس کو دیکھ لو. دنیا میں تو یہ کر سکتے, آخرت میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی اماں, نہ بابا کر سکتے. اس کو کیا کرنا ہے, دنیا میں اس کو جو ہے نا نیک راستہ بتا دینا ہے انشاءاللہ, اور جہنم کی آگ سے بچ جائے گا انشاءاللہ. جہنم کی آگ سے کوئی ماں کوئی باپ اپنی اولاد کو چھوٹا بھی مار لگا تو ذرا اس کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے. ماں باپ کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ ایسی ہوتی ہے. تو کیا ہم ہماری اولاد کو جہنم کے گڑھے میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے ہیں نا. تو لہٰذا ہم کیا کریں, پہلے ہم اس پہ پابندی کریں کہ بھائی ہم جمعہ کے دن انشاءاللہ کیا کریں, اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو بھی ہمارے بڑے دنیا سے گزر چکے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے, اور ہمیں جو بیمار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کو شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری جو بھی ضروریات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کی ضروریات کو جو ہے نا پورا فرمائے غیب سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے, جان کی مال کی عزت و آبرو کی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی عطا فرمائے, اور جو مسجد کے لیے جو راستہ ہے جو روڈ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس راستے کو جو ہے نا آسان فرمائے, اور ناحق طریقے سے جو ہے نا کمرہ بن رہے اس کے اندر پلاٹ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نصف نابود کر دے, اور جو ہے نا مسجد کو آنے جانے کے لیے جو ہے نا آسان رستہ ہو جائے انشاءاللہ. آمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایمان کی زندگی اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.